بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دا اسٹوری فار لائف کے اندر آج جس موٹیویشنل اسٹوری کا ہم نے انتخاب کیا ہے اس کا جو بنیادی کردار ہے وہ عمران خان صاحب ہیں، ہماری عوام ہے اور ہماری حکومت ہے۔ پچھلے کچھ دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری عوام، ہماری حکومت اور عمران خان صاحب کے درمیان بڑے کشیدہ حالات جو ہے نا وہ پیدا ہو چکے ہیں۔ لیکن اس اسٹوری کو سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم اس کے ریلیونٹ ایک ایگزامپل جو ہے نا وہ دیکھیں گے پہلے، اس کے بعد ہم اپنی اسٹوری کی طرف واپس آئیں گے۔ کہتے ہیں کہ ایک جواری تھا جو ہر دن جوا جو ہے وہ کھیلتا تھا، اور آج بھی وہ حسب معمول جوا کھیل رہا تھا۔ تو اس کے کسی عزیز نے، کسی دوست نے آ کے اسے بتایا کہ آپ کی ماں کا انتقال ہو گیا ہے، لیکن جوئے کے اندر اس قدر وہ جو ہے نا کھویا ہوا تھا کہ اسے اپنی ماں کے مرنے کا احساس تک بھی نہ ہوا۔ اور اس نے کہا کہ اچھا ماں کا انتقال ہو گیا ہے، آپ ایسا کریں کہ ان کے کفن دفن کا ارینج کریں، میں کچھ دیر تک جو ہے نا وہ گھر پہنچتا ہوں۔ وہ واپس چلے گئے، انہوں نے کفن دفن کا ارینج کیا، اور کافی دیر انتظار کرنے کے بعد یہ جواری جو ہے نا وہ ابھی تک گھر نہ پہنچا۔ جب جواری کے ابھی تک گھر نہ پہنچنے پر سارے لوگ جو ہے نا وہ پریشان ہو گئے کہ یار ماں کا انتقال ہوا ہے اور ابھی تک گھر نہیں آیا۔ تو پھر دوبارہ کسی نے اسے خبر پہنچائی کہ صرف آپ کا جو ہے نا وہ انتظار ہو رہا ہے اور جنازہ بالکل تیار ہے، قبرستان کی طرف لے کر جانے لگے ہیں۔ لیکن یہ اپنے جوئے کے اندر اس قدر جو ہے وہ کھویا ہوا تھا کہ اس نے بالکل بھی توجہ نہ دی، اور بالکل بھی اسے احساس تک نہ ہوا کہ میری ماں کا انتقال ہوا ہے۔ اسے پرواہ ہی نہیں تھی کہ میری ماں کا جو ہے انتقال ہوا ہے۔ اور اس بار بھی اس نے یہی کہا کہ آپ جنازے کو قبرستان کی طرف لے کر چلیں، میں کچھ دیر تک قبرستان ہی پہنچ جاؤں گا اور وہیں آ کے نماز جنازہ جو ہے وہ ادا کر لوں گا۔ تو لوگوں نے ایسے ہی کیا، جنازے کو اٹھایا اور جنازگاہ کی طرف جو ہے نا وہ لے کر چل دیے۔ اب وہاں جا کے پھر اس کا انتظار کیا، لیکن ابھی تک بیٹا ماں کے جنازے میں شامل نہیں ہوا۔ کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد لوگوں نے نماز جنازہ ادا کر لیا اور قبر کے اندر اتارنے لگے۔ تو پھر کسی اس کے دوست نے اسے کال کی کہ یار آپ کی ماں کو قبر کے اندر اتار رہے ہیں، اب تو کم از کم آپ آ جائیں۔ تو کہتا ہے کہ یار قبر کے اندر اتار رہے ہیں، اچھا چلے میں کچھ دیر تک جو ہے نا وہ پہنچتا ہوں۔ اور اپنی گیم کو پھر بھی اس نے نہیں چھوڑا، کیونکہ جوئے کے اندر اس نے بہت بڑی رقم لگائی ہوئی تھی۔ اور ایسے ہی کرتے کرتے ماں کو قبر کے اندر بھی اتار دیا، دعا بھی مانگ لی گئی اور سارا کچھ ہو گیا، لیکن بیٹا جو ہے وہ جنازے میں شامل نہیں ہوا۔ اب بھی جب بیٹا شامل نہ ہوا تو کسی نے اسے کال کی اور بتایا کہ یار اب کیسے بیٹے، آپ کی ماں کا جنازہ ہو گیا اور آپ جو ہے نا ماں کے جنازے میں نہیں آئے۔ تو وہ کہتا ہے کہ اچھا ماں کا جنازہ ہو گیا ہے، آپ نے ادا کر لیا ہے، اور وہیں اپنے دوستوں سے کہتا ہے کہ میری ماں کے لیے جو ہے نا وہ دعا کریں، اور وہیں دعا کر کے اگلی گیم جو ہے نا وہ کھیلنا شروع کر دیتا ہے، جو ایک ہی اگلی گیم جو ہے وہ لگا لیتا ہے، شروع کر دیتا ہے۔ تو دوستو، ہمارے ملک کے جو حالات ہیں نا وہ بھی کچھ ایسے ہی ہوئے ہوئے ہیں۔ جو ہمارا ملک ہے وہ ہماری ماں ہے، اور جو وہ دوست ہیں اور جو جواری ہے وہ سارے کے سارے وزراء اور جو ہماری مینجمنٹ ہے، جو سیٹ اپ کو چلانے والی ہے، وہ ہیں۔ کسی کو کوئی احساس نہیں ہے کہ ملک جو ہے وہ بربادی کی طرف جا رہا ہے، تباہی کی طرف جا رہا ہے۔ ہر انسان کو صرف اپنی ذات کی حد تک جو ہے وہ پریشانی ہے، اپنی پارٹی کی حد تک جو ہے وہ پریشانی ہے، یا اپنے جو خاص کارکن ہیں ان کی حد تک پریشانی ہے۔ باقی سب کی پریشانی کسی کو نہیں ہے، سب کی ٹینشن کسی کو نہیں ہے۔ ہر انسان جو ہے وہ صرف اپنی ذات کی حد تک سوچنے کے لیے مجبور ہے۔ اور میں بڑی ٹینشن میں ہوں، اور بڑی عجیب طریقے سے میری جو سوچ ہے وہ ورک کرتی ہے کہ میں دیکھتا ہوں بہت بڑے بڑے جو اینکر ہیں، اب دیکھیں پتہ نہیں میں غلط سمجھ رہا ہوں، لیکن اپنی زندگی کے اندر جو تھوڑا میں نے ایکسپیرینس گین کیا ہے اس کے مطابق تو میں نے یہی دیکھا ہے کہ ایک اینکر عام طور پر جو جس پارٹی کے ساتھ لگا ہوا ہے بس اسی کی تعریف ہے، اسی کی اچھائیاں ہیں، اسی کے بارے میں جو ہے نا نیک خواہشات اور احساسات اور جذبات ہیں، باقی سب برے ہیں۔ جو عمران خان کے ساتھ ہیں وہ صرف عمران خان صاحب کی تعریف اور
اس کی جو ہے نا اچھی باتیں اور اس کے جو حالات و واقعات ہیں اس کو بتائیں گے۔ جو نواز شریف کے ساتھ ہیں وہ بھی ایسے ہی ہیں، اور ایسے ہی عوام ہیں۔ ہم ہر دن دیکھتے ہیں کوئی کسی کو پٹواری کہہ رہا ہے، کوئی کسی کو یوتھیا کہہ رہا ہے، کسی نے کسی کا کوئی نام رکھا ہوا ہے، اور ہم لڑ رہے ہیں ایک دوسرے کو جو ہے نا وہ طنز کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے لیے جو ہے نا وہ بدنامی کا اور پریشانی کا، لڑائی جھگڑے کا باعث بن رہے ہیں، لیکن بالکل بھی خبر نہیں ہے کہ در حقیقت ہم کر کیا رہے ہیں اور یہ سب کچھ کس کے لیے کر رہے ہیں۔ اب ایک جو خاص بندہ ہے جو سچ کو سچ نہیں کہہ سکتا اور جو ہے نا جھوٹ کو جھوٹ نہیں کہہ سکتا، وہ اچھا اور برے کو برا نہیں کہہ سکتا، وہ انصاف اپنے لیے کہاں سے لے کر آ سکتا ہے؟ وہ کیسے انصاف لے سکتا ہے اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے؟ انصاف بھی اسے ہی ملتا ہے جو سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ کہنے والا ہو، جس کے اندر اتنی پاور ہو کہ وہ سچ کو سچ کہے اور جھوٹ کو جھوٹ کہے۔ یہاں جو لوگ سیاستدانوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں وہ کسی ایک خاص مقصد کے تحت ان کے ساتھ جو ہے نا وہ ملے ہوئے ہیں۔ وہ اگر مرنے کے لیے تیار ہیں تو کسی وجہ سے ہیں۔ اب وہ وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ سمپل سی بات ہے، یا تو کسی اپنے کے لیے ٹکٹ کا معاملہ ہے، یا کوئی اپنے کے لیے کرپشن کا معاملہ ہے، یا کہیں پہ یعنی کہ جو ہے نا وہ اپنا بہت بڑا فائدہ سوچ کر بیٹھے ہوئے ہیں جو آنے والے وقت میں ہم جو ہے نا وہ لیں گے، اس کی خاطر وہ جیالے بنے ہوئے ہیں، اس کی خاطر وہ جو ہے نا وہ سارے معاملات کو کر رہے ہیں۔ اور دوسری طرف ہمیں کہ ہم جو ہے نا وہ لکیر کے فقیر ہو کر جو ہے نا مرنے مارنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ جو سیاستدان ہیں آپ خود دیکھیں، میری جو رائے ہے وہ ہو سکتا ہے کہ غلط ہو، آپ خود دیکھیں کہ جو لوگ جیالے ہیں، جو لوگ سیاستدانوں کے ساتھ مل کر چل رہے ہیں، آیا کہ وہ کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں لیتے ان سے؟ اور آیا کہ ان کے جو وہ سیاستدان ہیں وہ کبھی کچھ غلط نہیں کرتے؟ کون سا ایسا بندہ ہے جو آپ نے دیکھا ہے کہ وہ اس کا 24 گھنٹے ایک سیاستدان کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا ہو اور وہ اپنے سیاستدان کو غلط کہہ رہا ہو کہ یار آپ نے یہ کام غلط کر دیا ہے؟ غلط کہتے ہیں، لیکن کب؟ جب یا تو پارٹی چھوڑنی ہو یا ان کا کوئی اور کہیں پہ زیادہ بینیفٹ ہونے والا ہو۔ جہاں پہ زیادہ بینیفٹ ہوگا اس وقت یعنی کہ جو ہے نا وہ بات کریں گے، لیکن جب تک جہاں پہ بینیفٹ ہے، جب تک جہاں پر وہ موجود ہیں، اپنے بندے کو غلط نہیں کہیں گے۔ اور سیم سچویشن جو سیاستدان ہیں ان کی ہے اپنے جو عوام ہیں اس کے لیے۔ آپ کا سیاستدان آپ کے ساتھ پورا تعاون کرتا ہے جب وہ جیت جاتا ہے، آپ غلط کریں صحیح کریں، جو بھی آپ نے کر دیا وہ آپ کو سپورٹ کرتا ہے۔ ایسا ہے نا، میرے ساتھ بھی ہے، آپ کے ساتھ بھی ہوگا، اور ہم اپنے ارد گرد دیکھ بھی رہے ہیں۔ طبی علاج معالجہ الگ الگ ہو، وہاں پہ حالات کیسے ہوں گے؟ جہاں پہ ملنے سے پہلے دیکھا جاتا ہو کہ اس بندے کی حیثیت امیروں والی ہے یا غریبوں والی ہے، اس حساب سے اسے ملا جاتا ہو، وہاں کے حالات کیسے ہوں گے؟ وجہ یہ ہے، یہ ساری جو پریشانیاں ہیں یہ میری رائے کے مطابق، میری پرسنل آبزرویشن کے مطابق ہماری اپنی پیدا کی ہوئی ہیں۔ وہ کیسے؟ وہ بالکل ایسے ہے کہ دیکھیں، جب ہم ایک بندے کا، ایک ممبر کا سٹارٹ سے انتخاب کرتے ہیں تو اس وقت ہم دیکھتے ہی نہیں، اسی وقت جو ہے نا ہمارا معاملہ خراب ہو جاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یا تو یہ میری برادری کا بندہ ہے، ٹھیک ہے، یا پھر یعنی کہ جو ہے نا یہ مجھے فائدہ دے گا، اس بندے کو ہم ووٹ دیتے ہیں۔ ہم نے کبھی یہ معیار تو رکھا ہی نہیں کہ یہ بندہ کوالیفائڈ ہے، یہ بندہ سمجھدار ہے، اس نے فلاں جو ہے نا وہ کورس کے اندر اچھی ڈگریاں حاصل کی ہوئی ہیں، یہ تو معیار ہے ہی نہیں۔ یہاں تو معیار ہے برادری کا، یہاں معیار ہے ساتھ چلنے کا، ٹھیک ہے، فائدہ دینے کا، کسی بھی طریقے سے ناجائز کام کو جائز کر کے حل کر کے دینے کا معیار تو ہم نے یہ رکھا ہوا ہے۔ جب معیار یہ ہوگا تو یہ تو ایک یونین لیول پہ معاملہ آ جاتا ہے۔ یہاں پہ ہم جو ہے نا اپنی برادری اور اپنے مفادات کو دیکھتے ہیں تو آگے سٹیپ بائی سٹیپ پھر کیسے نہیں ہوگا؟ یہی معاملات آگے چل کے جو ہے نا وہ پیدا ہوں گے۔ جب سٹارٹ سے ہی کوالیفائڈ لوگ نہیں آئیں گے، سمجھدار لوگ نہیں آئیں گے جو چیزوں کو سمجھ سکتے ہوں، تو پھر آگے کیسے سارا معاملہ ہوگا؟ پھر آگے بھی سٹیپ بائی سٹیپ ایسے ہی لوگ جو ہے وہ اپنی برادریوں کو، اپنے مفادات کو، اپنے ساتھ چلنے والے لوگوں کو فائدہ دیتے ہیں اور دیتے رہیں گے۔ اور نقصان کس کا ہوگا؟ نقصان اس میں صرف اور صرف یہ جو معاملات غریب عوام کا ہوگا، جب ہم جیسوں کا ہوگا، جو مڈل کلاس کے لوگ ہیں، اپنی یونین کونسل سے جو ہے نا ان معاملات کو دینے کے 2 سال بعد پتہ چلتا ہے کہ یار ہمیں ممبر ہے وہ کس کیلیبر کا بندہ ہے، ایک جو ناظم ہے وہ کس کیلیبر کا بندہ ہے، ٹھیک ہے۔ آگے پھر
سٹیپ بائی سٹیپ یہ معاملات جو ہے نا وہ اگر ہم دیکھتے جائیں گے تو ہمارے لیے آسانیاں پیدا ہوتی جائیں گی. ادروائز ہم ایسے ہی پستے رہیں گے، ایسے ہی جو حکومتیں ہیں وہ ہمارے اوپر ظلم و ستم کرتی رہیں گی، اور ایسے ہی جو وقوع ہیں وہ پیدا ہوتے رہیں گے. کبھی ماڈل ٹاؤن کا بن گیا، کبھی لال مسجد کا بن گیا، کبھی زمان پارک کا بن گیا، کبھی کہیں عام شاہراہ پہ بن گیا. یہ معاملات ایسے ہی پیدا ہوتے رہیں گے. ہماری حالت کوئی باہر سے آ کے نہیں بدلے گا. ہماری حالت اسی وقت بدلے گی جب ہم اپنی حالت کو خود بدلیں گے. ہماری حالت کو کوئی باہر سے آ کے بدلنے والا نہیں ہے. ہماری حالت اسی وقت بدل سکتی ہے جب ہم خود اپنی حالت کو بدلیں گے. اور کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بھی انہی کی مدد کرتی ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں. تو ہمیں اپنے لیے خود دیکھنا ہوگا کہ اچھا کیا ہے، برا کیا ہے. جب تک ہم خود نہیں دیکھیں گے، جب تک اچھے برے کی پہچان ہماری اندر خود سے نہیں ہوگی، اس وقت تک ہم صحیح راستے پر نہیں آ سکیں گے، ہمارے لیے آسانیاں پیدا نہیں ہو سکیں گی. تو خدا را دیکھیں، اپنے معاملات کو دیکھیں، اپنے بارے میں سوچیں، اپنی اولاد کے بارے میں سوچیں، اور ملک پاکستان کے بارے میں سوچیں. جب ہم ملک پاکستان کو سامنے رکھ کے سوچیں گے تو بہت سارے معاملات ہمارے اللہ پاک کی ذات کی طرف سے جو وہ حل ہو جائیں گے. ہمیں سوچنا ہوگا کہ یہ جو ملک ہے یہ اتنا آسانی سے نہیں مل گیا ہمیں، یہ اتنی آسانی کے ساتھ جو ہے نا ہم نے حاصل نہیں کر لیا. اس میں اس کی مٹی کے اندر ہمارے بزرگوں کا لہو شامل ہے. پوچھیں ان لوگوں سے جنہوں نے حالات و واقعات کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، جو پیدل چل کر کالے پہاڑوں کے اندر سے ہوتے ہوئے یہاں پاکستان کے اندر تشریف لے کر آئے. ایک لمحے کے لیے ہمیں وہ وقت یاد کرنا چاہیے کہ ہمارے بزرگوں نے ملک پاکستان کو کس طریقے سے حاصل کیا ہے، کیا کیا قربانیاں دی ہیں. انہوں نے اپنی جان اور مال کی حفاظت کرتے ہوئے کس طریقے سے وہ یہاں پر پہنچے ہیں. اس کی تقسیم کو دیکھیں، اس مٹی میں کتنے لوگوں کا جو لہو ہے وہ شامل ہے، اس کو دیکھیں، قربانیوں کو دیکھیں، ان عیاشیوں کو نہ دیکھیں. جب ہم ان ساری چیزوں کو دیکھیں گے، ہم کچھ بھی نہ کریں، لیکن کم از کم اپنا جو ووٹ ہے وہی سٹارٹ سے کسی اچھے بندے کو دے دیں تو یہ سارا سسٹم خود بخود صحیح ہو سکتا ہے، ساری پریشانیاں ختم ہو سکتی ہیں. لیکن ہم سٹارٹ کے لیول سے ہی نہیں دیکھتے، پہلے لیول سے ہی ہم فیصلہ غلط کر بیٹھتے ہیں. ہم اپنے ممبر کو نہیں دیکھتے، ہم اپنے ناظم کو نہیں دیکھتے، آگے آ کے معاملہ سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے نا وہ خراب ہوتے جاتے ہیں. اور لوگ اوپر جو میڈیا ہے، جو بڑے بڑے اینکر ہیں، جو بڑے بڑے نیوز چینلز ہیں، اور جو بڑے بڑے لوگ ہیں، وہ پھر کیا کرتے ہیں، اپنے اپنے سیاستدان کی وہ تعریفیں ہو رہی ہیں، اپنے اپنے بندوں کی جو ہے نا وہ پبلسٹیاں ہو رہی ہیں، بس انہی کی حد تک بات ہے. کوئی اچھے کو اچھا اور برے کو برا کہنے والا نہیں ہے. جو جس کے ساتھ لگا ہوا ہے بس اسی کی خوشامد ہے، اسی کی باتیں ہیں، اسی کی تعریفیں ہیں، وہی سب کچھ ہے، وہی حکومت ہے، وہی ملک ہے، وہی سارا کچھ ہے. تو جب تک ہم نہیں دیکھیں گے کہ بھائی اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، اس وقت تک یہ چیزیں صحیح ہونے والی نہیں ہیں. خدا را ہماری تو زندگی جیسے تیسے گزر گئی ہے. جو آنے والے لوگ ہیں، جو آنے والی نسلیں ہیں، ان کے لیے کچھ اچھا کر جائیں. اب تو جو ہونا تھا وہ ہو گیا، لیکن کم از کم اب جو الیکشن ہوگا اس میں کوئی صحیح فیصلے کر لیں، اور وہ چھوڑ دیں سب کو، کسی بھی بندے کو چھوڑ دیں. میں خود سے صرف یہ فیصلہ کر لوں کہ یار کوئی کچھ بھی کہے، میرے گھر والے کہیں مجھے جو ہے نا وہ موٹیویٹ کریں کہ یہ ہماری برادری کا بندہ ہے، اس نے ہمارے ساتھ یہ نیکیاں کی ہیں، ان چیزوں کو نہیں دیکھنا. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یار ایک سائیڈ پہ ایک ان پڑھ بندہ ہے، دوسری سائیڈ پہ ایک مسجد امام کھڑا ہوا ہے، تو ہم نے اپنے مسجد امام کے لیے جو ہے نا ووٹ کاسٹ کرنا ہے. تو پھر ہماری اتنی سی سوچ جو ہے نا وہ آگے بہت آسانیاں ہمارے لیے پیدا کر دے گی، اور ہمارے بہت سارے جو معاملات ہیں وہ خود بخود حل ہو جائیں گے. لہٰذا اپنا خیال رکھیں، اپنے ملک پاکستان کا خیال رکھیں، اور اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کریں. اللہ پاک ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جزاک اللہ.